چھوٹا سا سوال اس میں جی یہ ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے نعت پڑھنا، تو اس کے لیے جو ہے ایک بار آئی پلس پہ یہ کہا گیا کہ اس پہ کوئی ثواب نہیں ملتا ہے. تو کیا کہتے ہیں، ہم یہاں پہ بریلی میں رہتے ہیں، تو اس طریقے کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے پھر. کیا نعت پڑھنے کا کیا نہیں ملتا؟ ثواب نہیں ملتا ہے، اجر نہیں ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعت پڑھنے کا. دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں نظم کہنے کو، نظم کی یہ جو صنف ہے اس کو نعت کہا جاتا ہے. نظم کی بہت سارے اصناف ہیں نا، مرثیہ ہے، غزل ہے، نعت ہے، حمد ہے، اور بہت سارے اصناف ہیں نظم کی. تو وہ نظم جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے اس کو نعت کہتے ہیں. جی عام طور سے سب تو نہیں لیکن عام طور سے اس طرح کی نظم کہنے والے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں غلو ہی کرتے ہیں. بیشتر نعت آپ کو ایسے ملیں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو ان اوصاف سے متصف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے لیے خاص ہیں، ان اوصاف تک پہنچا دیا جاتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا فرمایا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. مجھے اس طرح سے مت چڑھا دو، میرے بارے میں اس طرح سے غلو مت کرو جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کیا غلو کیا؟ ان کو الہ بنا دیا، ان کو معبود بنا دیا. تو میرے بارے میں تم لوگ ایسا مت کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. تو نعت میں بہت بڑی خرابی موجودہ زمانے میں یہ ہے کہ نعت خواں لوگ جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قدر غلو کرتے ہیں کہ وہ شرک میں واقع ہو جاتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں اس طرح کی چیزوں سے بچنی چاہیے. باقی اگر کوئی آدمی ایسی نظم کہتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اوصاف کو بیان کرتا ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہیں، تو یہ چیز بالکل جائز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا، آپ کے اوصاف بیان کرنا، آپ کی سیرت بیان کرنا یہ دین کا حصہ ہے، اس پر ہمیں اجر ملے گا. کیا اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تقریر کریں، اس میں سیرت پر تقریر کرنے کا کیا مطلب؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، ان کے واقعات بیان کر رہے ہیں صحیح مستند روایتوں کی روشنی میں، تو کیا اس پر اجر ملے گا کہ نہیں؟ بالکل ملے گا. اگر ہم اس میں غلو نہ کریں، صحیح اور مستند روایات کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال زندگی کو لوگوں کے سامنے بیان کریں تو اس پر اجر ملے گا. تو اس طرح اس پر بھی انشاءاللہ اجر ملے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عام طور سے نعت خواں لوگ شرکیہ چیزوں کے اندر پڑ جاتے ہیں، غلو کے اندر پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.